اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ دو سوال عاصم بھائی نے کیا۔ پہلا سوال تو یہ کہ ظلمات کے بارے میں پوچھا کہ یہ لفظ تو روٹ ورڈ اس کا زو لام میم ہے، بالکل درست انہوں نے کہا، زو لام میم ہے، تو اس سے تو ظلم بنتا ہے۔ میں نے کہا اسی سے ظلمت بھی بنتا ہے، اندھیرا۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ یاد رکھیں ظلمت، ظلم جو ہے وہ اندھیرے ہیں، ظلم اندھیرا ہے۔ میں نے ایک حدیث سنائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن۔ اس لیے عربی کا جو میں نے بتایا کہ الفاظ نکلتے ہیں، اس کے معنوں میں کئی معنی جب ہوتے ہیں ان کے آپس میں کوئی لنک ضرور ہوتا ہے۔ قرآن، دوسری بات میں نے یہ کہی کہ قرآن میں، پورے قرآن میں نور کے سنگولر آیا ہے، جمع کا صیغہ نہیں آیا ہے۔ اور ظلمت اندھیرے، اندھیرا، اس کا جمع کا صیغہ ہے ظلمات، اس لیے کہ نور وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کی ہدایات، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی نصیحتیں، یہ نور ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب اندھیرے ہیں، اور یہ اندھیرے کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ڈفرنٹ، اٹس ناٹ یونیفارم ون، اٹس ناٹ لائک ون ڈارکنیس، اٹ ہیز ڈفرنٹ شیڈس آف ڈارکنیس۔ اور یہ ایسے ہی ہے، جب انسان غلط راستے پڑتا ہے تو وہ ڈفرنٹ شیڈس آف ڈارکنیس سے پھنستا ہے، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں، جیسے امرا پینامرا ہم جانتے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے مجھ سے کی وہ کیا تھی عاصم، آپ نے کیا بات پوچھی تھی؟ غیب کے سلسلے میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ غیب، یہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، اس کو ذہن میں اگر آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ ان تمام لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کامیابی کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، نور صرف ایک ہے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 تک۔ اس میں پہلے آتا ہے، سب سے پہلی شرط جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچاتے ہیں۔ اللہ کی سزا کب ہوگی؟ اللہ کی ناراضگی سے ہوگی۔ اللہ کی ناراضگی کب ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی سے ہوگی۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ آخرت میں ایک ہی سزا ہے، جہنم۔ پہلی شرط یہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا میں نے ترجمہ کیا تھا انون، جو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ ہے غیب، ہے نا، انون۔ اور یہ قرآن میری نظر میں یہ غیب ہے۔ جن لوگوں نے قرآن سمجھا پڑھا نہیں ہے تو ان کے لیے تو پورا کا پورا قرآن غیب ہے۔ کوئی کتاب جو پڑھی نہیں گئی ہے وہ کیا ہے؟ انون ہے۔ اور جو لوگ غیر مسلم ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو ایبسلیوٹلی انون ہے۔ اور یہ تمام انون چیزوں کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ دوسرا انون چیزوں کا علم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جس کی بات آگے کی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پر مانتے ہیں، اس بات کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی باتیں، قرآن بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے خود فرمایا ہے یہ قرآن اس کے علاوہ اور بھی نازل کیا گیا، آپ نے خود فرمایا، حدیث موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، جو مستند ہے، وہ ہے اس پر اس کو ماننا۔ تو یہ تو ہو گیا
آپ کی بات میری نظر میں قرآن، میری نظر میں نے کہیں کسی کی بات نہیں سنی، کہیں نہیں یاد دیکھا میں نے. میری نظر میں قرآن الغیب ہے، میری نظر میں. تسلیم آپ کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. میں نے اپنی بات کی. بہرحال یہ دو باتیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. وقت کم اور مقابلہ سخت. پچھلے سیشن کے بارے میں کوئی سوال کسی کے پاس ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی یا کوئی سوال ہے تو پلیز عرض کریں. کوشش کروں گا میں کہ اپنے جو بھی علم تھوڑا بہت میرے پاس ہے، میں تو طالب علم ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کو ایکسپلین کر سکوں. نہیں کر سکوں گا تو میں معذرت کر لوں گا. کوئی سوال؟ نہیں ابھی کسی نے پوسٹ تو نہیں کیا، لیکن اگر کوئی سوال لکھ کے بھیجتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وہ درس گروپ میں اس پر کمنٹ میں کہیں بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ یہاں پر جہاں تک ہم لوگوں نے آیت نمبر 20 تک پڑھا ہے سورۃ البقرہ، اس 20 آیات میں انسانوں کی 3 الگ الگ سوچ کے بارے میں اللہ نے بتا دیا. ایک کامیابی کی سوچ، ایک کچھ نہ جاننے کی سوچ یا جان کے بھی ننجان بننے کی سوچ، اور تیسرا ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود تکبر اپنے اندر رکھنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا. تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر جاننا تکبر ہے، اور حق بات سامنے آ جانے کے بعد تسلیم نہ کرنا تکبر. یہ 2 ڈیفینیشن سے تکبر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے. آگے بڑھتا ہوں میں. آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ، لفظی ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں. اے لوگو، عبادت کرو تم لوگ اپنے رب کی، بندگی کرو تم لوگ اپنے رب کی، فرما برداری کرو تم لوگ اپنے رب کی. الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، تم لوگوں کو بنایا ہے، وہ وہی ہے، وہ رب تمہارا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک، اسی نے بنایا تھا. لعلکم تتقون، لعل کے معنی ہوتا ہے شاید کے یا تاکہ، شاید کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے رب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لو. وہی تتقون کا لفظ جو سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 2 میں آیا ہے، متقی کا لفظ آیا ہے وہاں. یہ آیت نمبر 21 تھی. اب تھوڑا لفظوں کی طرف میں جا رہا ہوں. یا ایھا، یہ دونوں کے بارے میں نے آپ سے قبل عرض کیا تھا کہ یہ دونوں حروف ندا ہیں. جیسے اردو میں کہتے ہیں اے لوگو، اے فلاں، اس کے لیے کہیں یا استعمال ہوتا ہے، کہیں یا ایھا استعمال ہوتا ہے. دونوں ہی استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد الناس آ رہا ہے، الف لام لگا ہوا، یعنی یہ انسانوں کی پوری کیٹیگری کو مخاطب ہے. انسانوں کی پوری کیٹیگری کو مخاطب ہے یہ. اس کے بعد آ رہا ہے نفس، اب جانتے ہیں. اعبدو، میں نے توڑ دیا یہاں پر، اپنی اب الگ کر دیا میں نے اعبدو کو. لفظ یہاں پر اعبدو ہے. آپ کے قرآن میں شاید ہو یا نہ ہو، میں نہیں جانتا. یہاں پر در حقیقت الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اس کے نیچے اپنی طرف سے زیر لگانا ہوگا، کسرہ لگانا ہوگا. اعبدو، اعبد، اعبد، یہ
یہ کلمہ امر کا صیغہ ہے. عین بے دال اس کا روٹ ہے. عبد عین بے دال یہ آپ پڑھ چکے ہیں, جان چکے ہیں. عین بے دال اس کا روٹ ہے. اس سے یہ امر کا صیغہ بن گیا, آرڈر کا صیغہ بن گیا, یا ریکویسٹ کا صیغہ بن گیا. اعبدو, واو الف لگا ہوا ہے, یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے جمع کے صیغے میں. واو الف بعد میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے, عرض کر چکا ہوں پہلے. اعبدو کہ تم سب لوگ کرو عبادت, بندگی, سارے ایک ہی معنی ہیں. بندگی, عبادت, فرما برداری ہے نا, ہدایت پر عمل کرنا وغیرہ وغیرہ, سب ایک ہی معنی ہیں. اس لیے کہ لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی ہوتا ہے غلام. صحیح ترجمہ ہوگا غلامی کرو تم سب. کس کی؟ اپنے رب کی. ربکم, رب ہم جانتے ہیں را با با, اور اس کے ساتھ کم لگا ہوا ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے جمع کا صیغہ. ربکم الذی, وہ جو جانتے ہیں. خلقکم, خلقکم, خلق تخلیق کرنا, یہ بھی لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. خلق خاف خا لام قاف, خلق یخلق, خلق یخلق, یہ لفظ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے میرے خیال میں. نہیں پڑھا ہے تو ذہن میں رکھیں, پیچھے کہیں پڑھا ہے. خلق یخلق, تو یخلق مضارع ہے. جب میں مضارع کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے, اس مضارع کا معنی ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں. اس کو مضارع کہتے ہیں عربی میں. اور عربی میں در حقیقت پریزنٹ ٹینس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں, یا تو پاسٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ پریزنٹ ٹینس کا کوئی, پریزنٹ ٹینس کو آپ کبھی بھی آپ کیچ نہیں کر سکتے. میں نے جو باتیں کہیں کہنے کو تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس میں میں ابھی اتنی دیر سے باتیں کر رہا ہوں. جو میں نے باتیں کہیں وہ سب تو پاسٹ ٹینس میں گیا. میرے منہ سے جو ہے جیسے ہی الفاظ نکلتا ہے it becomes past tense, it doesn't remain in present tense. تو مضارع کے معنی یہی ہوتا ہے. تو خلقکم, تم سب کو. والذین, اور وہ لوگ جو. الذی کا جمع ہے الذین, جانتے ہیں ہم, من سے. قبلکم, تم لوگوں سے پہلے. قبل کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں, قاف بے لام, اردو میں ہی بولتے ہیں. تم لوگوں سے پہلے. چونکہ من حرف جر ہے اس لیے قبل کا لام پر زیر آ گیا. قبلکم. لعل, اس کے معنی لعل بہت کامن لفظ ہے عربی میں. شاید کہ, امید ہے کہ, تاکہ, یہ تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے لعل. لعل کم, شاید کہ تم لوگ, تاکہ تم لوگ, امید ہے تم لوگ, یہ سب ایک ہی معنی. تتقون, تم لوگ, چونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے اور یہاں پر یہ مضارع ہے, لیکن یہاں پر تا لگایا گیا ہے. کیوں لگا تا یا کی جگہ پر, یہ ابھی آپ لوگوں کے لیے صیغہ راز ہے, کلیئر ہو جائے گا بعد میں. اور جمع کا صیغہ ہے واو نون لگا ہوا ہے. تتقون, تاکہ تم لوگ بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے, جہنم سے. اگلی آیت, آیت نمبر 22. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ذرا لمبی آیت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا. کہ الذی, وہ جو, جعل بنایا, لکم تمہارے, تم لوگوں کے لیے, الارض یہ ساری زمین,
अल लगा हुआ है, पूरी जमीन। फिराशा फर्श, फर्श किसको कहते हैं? जिस पर इंसान चलता फिरता है। वस्समा और आसमान, बिना, बिना कहते हैं कोई किसी चीज बनाना उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बनाना, तामीर करना, ये अरबी का ही लफ्ज है जहां से लिया गया है। बिना कोई बड़ी शय, ऊंची शय जो उसे बनाए, इसका तर्जुमा आमतौर से छत कर दिया जाता है, छत, आसमान को छत। वह और अनजला मिनस समा, और उस नाजिल किया उसने आसमान से माअन, पानी। फअखरजा, तो उसने निकाला, बिही, उस पानी से, मिनस समरात, फलों में से। समरात का तर्जुमा हम फल कर देते हैं, ये सही तर्जुमा, सही माने नहीं होता फल करने पर। समरात का मतलब होता है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज, बहुत सारे दूसरे मानों में भी, किसी चीज का रिजल्ट जो अच्छा हो, है ना। तो यहां पर जमीन से चीजें निकालने की बात हो रही है, तो जमीन से जो कुछ भी निकाला है अल्लाह ने, आसमान से बारिश बरसाकर, पानी बरसाकर उससे निकाला है। रिस्क लकुम, रिस्क है तुम लोगों के लिए। रिस्क के मानी मैं बता चुका हूं, रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं होती। हमने जो घर में फर्नीचर रखा हुआ है, ये भी उसी रिस्क का हिस्सा है। बारिश नहीं होती तो दरख्त नहीं होता, दरख्त नहीं होता तो लकड़ी नहीं होती, लकड़ी नहीं होता तो हमारे घर में फर्नीचर नहीं होता। तो रिस्क लकुम, तुम जो तमाम जो तुम्हारी चीजें हैं जिनसे तुम फायदा उठा रहे हो, ये सब कहां से? आसमान के बारिश से निकला, जमीन से निकला। फला तजअलू, तो नहीं, तजअलू, जाला ही लफ्ज है, मत बनाओ तुम लोग, मत बनाओ, जमा का सेगा वाव वाले। तजअलू, या की जगह ता है, तजअलू, मत बनाओ तुम लोग, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, अंदादन, ये लफ्ज नून दाल दाल है। निद, निद कहते हैं हमसर को, हमसर। जैसे हम कह सकते हैं कि एक ऑफिस में काम करने वाले, एक पोस्ट पर दो आदमी हैं, ये दोनों हमसर हैं। तो निदन, निदन की जमा है अंदादन, हमसर मत बनाओ, एक जैसा मत बनाओ। वह अंतुम तालमून, और तुम लोग जानते हो इस बात को। तालमून जमा का सेगा आलामाने से, वाव नून जमा का सेगा, और तुम लोग जानते हो इस बात को, तुमसे पोशीदा नहीं है। अगर पोशीदा था तो पहली आयत में इसको वादा कर दिया गया है, आयत नंबर 21 में। ठीक है, अल्फाज पर आ जाएं तेजी के साथ, हालांकि कुछ मैंने कर भी दिया है अभी। अल्लज़ी, वो जो, जाला, बनाया उसने, जीम एन लाम, फेल माजी है ये, जिसने बनाया। ये जाला का लफ्ज पीछे भी पढ़ चुके हैं, या जालूना असाबियहुम, या जालूना, वो जाला का लफ्ज है। अपने हाथों को बना रहे हैं, अपनी उंगलियों को बना रहे हैं। क्या मतलब? मैंने इसका तर्जुमा किया, अपनी उंगलियों को कानों में डाल रहे हैं। कान ऐसे छुपाने, ऐसे भी छुपाया जाता है पहले, ये ऐसे। तो जाला, बना, दर हकीकत लफ्जी माने इसके है बनाना। लकुम, लाम, लिए, कुम, तुम लोगों के लिए। अल अर्द, सारी जमीन। फिराशन, फर्श, फरशा, इसका रूट वर्ड है, फरशा यफरेशु, फरशा यफरेशु। वस्समा, और आसमान, बिनान, बिना, ये लफ्ज बा, नून और या से निकला है, बा, नून और या। इसका माजी है बा, नून, ये, और बा के ऊपर जबर, नून के ऊपर जबर, और ये के ऊपर खड़ा जबर, बना, बना, युबनी, युबनी।
در حقیقت یبنی ہونا چاہیے، یبنی نہیں ہے، یبنی ہوگا، یبنی مضارع ہے اس کا. وَأَنزَلَ، نزل پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اسی سے 4 حرفی لفظ بنا ہے یہ انزلہ. میں کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ 3 حرفی لفظ سے 4 حرفی لفظ بناتے ہیں الف لگا کر کئی بار. انزلہ، اس نے نازل کیا. انزلہ کے معنی ہے نازل کیا گیا، اس نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا. من السماء، من سے، اور السماء آسمان. یہاں پر نون کے اوپر فتح آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے. من کی نون، من کا نون کے اوپر جو سکون تھا اس کو فتح میں بدل دیا گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، اس لیے کیا گیا ہے کہ الف اور لام دونوں ہی، الف پر کچھ نہیں ہے السما کے، لام پر جزم ہے اور نون پر بھی جزم ہے، تو دونوں مل کر کے 2 جزم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اس لیے پہلے والے جزم کو پر حرکت لگا دیتے ہیں، جیسے یہاں کیا منس، حرکت لگایا، فتح لگا دیا گیا. من السماء، مان پانی. فا تو اخرجا، لفظ خرجا ہے، یہاں پر بھی الف لگا کر اس کو 4 حرفی لفظ بنا دیا گیا ہے، الف لگا کر. اخرجا، اگایا اس نے. خرجا، نکلنا، وہ نکلا. اخرجا، اس نے نکالا. اخرجا، خرجا یخرجو، اسی سے اخرجا بنا ہے، اس نے نکالا. بے ہی، با حرف جر ہے، ہی ضمیر آ رہی کس کے لیے؟ پانی کے لیے. پانی کے لیے، پانی مذکر ہے عربی میں، یاد رکھیں پانی مذکر ہے. بہی، من الثمرات، پھر وہی من کے اوپر زبر لگا دیا گیا نون کے اوپر، الثمرات ہونے کی وجہ سے، الف لام ہونے کی وجہ سے. من الثمرات، ثمر کی جمع ہے ثمرات، ثمرتن کی جمع ثمرات ہے، ثمرتن کی جمع ثمرات ہے. اس کے معنی عام طور سے قرآن میں کہیں گے میوے، یہ میوہ کا صرف کہنا درست نہیں ہے، غلط ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور جو ہمارے کام آتی ہیں سب ہیں رزق. اس میں میوے بھی ہیں، اس میں گھاس پھوس بھی ہے، اس میں جانوروں کے کھلانے کا چارہ بھی ہے، اس لیے کہ جانور کھائیں گے تو پھر گوشت کھائیں گے نا ان کے. ہاں، سب کچھ ہے اس کے اندر. رزقا لکم، رزقا، رزق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے، رزق یرزقو، رزق یرزقو، لام پھر وہی لیے، کم تم لوگوں کے لیے. فا تو، فا کا ترجمہ اکثر اب ملے گا پس، اردو میں پس، جو آج استعمال کم ہی ہوتا ہے، اس لیے میں تو کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو لا نہیں، تجعلو، یہ لفظ ہے ایکچولی پھر امر کا صیغہ ہے. یہاں پر اصل لفظ ہے اجعل، اجعل، الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اس کے نیچے زیر لگا کے پڑھا جاتا ہے اجعل. لا تجعلو، واو الف جمع کا صیغہ، تم لوگ نہ بناؤ. آرڈر دیا جا رہا ہے، امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تم لوگ نہ بناؤ. للہ، اللہ کے لیے. ہے کے نیچے زیر کیوں آیا اللہ کے؟ اس لیے کہ لام لگا ہوا ہے حرف جر. للہ اندادن، ندن کی جمع، ہمسر. اللہ کی جو حیثیت ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، کوئی چیز ایسی کائنات میں نہیں ہے جس کو اللہ سے کمپیئر کیا جا سکے، ہے نا. تو اللہ کا کوئی ند، اس کا ہمسر مت بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور انتم بھی ہم جان چکے ہیں، پڑھ چکا. انتا، انتما، انتم پڑھ چکے ہیں، 3rd پرسن کے لیے آتا ہے، 2nd پرسن کے لیے آتا ہے. تم لوگ، تعلمون، علامہ سے بنا ہے، عین لام میم، یہ علامہ سے ہی علم بھی بنتا ہے. تعلمون. پھر یہاں دیکھیں تا لگا ہوا ہے اور واو نون جمع کا صیغہ ہے.
وانتم تعلمون, तुम सब लोग जानते हो इस बात को, इल्म रखते हो इसका. अगली आयत, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آیت نمبر 23 ترجمہ, اور اگر تم لوگ ہو شک میں اس چیز پر جو نازل کیا ہے ہم نے علی عبدنا اپنے غلام پر. عبد کے معنی لفظی معنی غلام ہی ہوتا ہے, ترجمہ کرتے ہیں بندہ کر دیتے ہیں, اپنے غلام پر, علی عبدنا اپنے غلام پر, فاتو تو لے آؤ تم لوگ, بسورتن ایک سورت, من مثلہ اس کے جیسی, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے گواہوں کو. گواہوں کو بلانے کے لیے کہا جا رہا ہے جو گواہی دے کہ ہاں یہ واقعی صورت بنی ہے یہ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا ہے مددگار. یہاں لفظ شہداء ہے, شہداء کہتے ہیں, شاہد کہتے ہیں وہ جو کوئی کسی چیز کا گواہ ہے. تو شہداءکم من دون اللہ, اللہ کے سوا, ان کنتم صادقین اگر ہو تم لوگ سچے, اگر تم لوگ سچوں میں سے ہو تو یہ کام کرو. ٹھیک ہے, الگ الگ لفظ پہ آتا ہوں. اور ان اگر سب پڑھا ہوا ہے, کن تم لوگ ہو, فی میں, ریب پڑھا ہوا ہے, شک, ایک ایسا شک, ریب ایک شک بھی عربی کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی کا لفظ ہے. شک کے لیے قرآن میں 5 الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 5 یا 7. یہ شک کی الگ الگ کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. ریب کہتے ہیں ایک ایسے شک کو کہ ماننے کو بھی دل چاہ رہا ہے اور ایک درمیانی کیفیت میں ہے انسان. ہندی کا ایک لفظ آتا ہے ذہن میں, دوبدھا, انسان دوبدے میں ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے, ہاں اس کے لیے ریب کا لفظ آتا ہے. فی ریب شک میں, مما من پلس ما, من من سے, ما من جو, تو اس سے جو, نزلہ یہ ماضی ہے, نزلہ نون زیلام سے نکلا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے فعالہ میں عین کلمہ 2 بار لگا دیا جاتا ہے. فعالہ, یہاں پر نون زیلام ہے, زے 2 بار بنا دیا گیا, عین کلمہ 2 بار آ گیا. یاد رکھیے, میں اسی طرح آپ کو بتاؤں گا. فعالہ کو ذہن میں رکھیے, فعالہ کو ذہن میں رکھیے. فعالہ, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. فا کلمہ پہلا والا ہوتا ہے, عین کلمہ بیچ والا ہوتا ہے, لام کلمہ آخری والا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کئی بار عین کلمہ کو بھی 2 بار 2 کر دیا جاتا ہے, ایک کے بجائے 2 کر دیا جاتا ہے, اس پر تشدید لگ جاتا ہے, شدہ. نزلہ اس نے نازل کر دیا, ماسٹر اس نے, نزلنا ہم نے نازل کر دیا, علی اوپر, اب غلام, نہ ہمارا, ہمارے غلام پر, ہم یعنی اپنے غلام پر ہم نے نازل کر دیا. فأتو الف تے اور یا ہے, یا اصل روٹ ورڈ اس کا, الف تا اور یا. اس کا ماضی ہے الف تا یا, اور تا کے اوپر زبر, عطا, عطا ماضی ہے اس کا. مضارع ہے یاتی, 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 یہ الف کے اوپر جزم ہے, یاتی, اسی لیے میں جھٹکے سے پڑھ رہا ہوں. یا اور تے اور یہ, یاتی.
بے حرف جر ہے اور سورہ ناؤن ہے، با کی وجہ سے سورتن ہو گیا، ایک سورہ، سورتن ایک سورہ، من مثل ہی، من سے، دیکھیں یہاں من کے اوپر جزم ہے، یہاں پر اصل میں مین نہیں پڑھا جائے گا، میم مثل کی جو میم ہے اس پر کئی بار اس پر آپ کو دمہ ملے گا، سوری شدہ ملے گا، تشدید ملے گا، اس لیے کہ میم کو میم سے ملا دینا ہے، نون پڑھا نہیں جائے گا. مم مم مثل ہی، مثل ہم جانتے ہیں اردو کا لفظ ہے، میم سے لام، مثل ہی ضمیر ہے، اس کے جیسی، مم مثل ہی، اس کے جیسی. ود او، یہ اصل میں واو ہے اور اس کے بعد اد او ہے، اد او، الف ہے جو حمزہ الوصل ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتا، اپنی طرف سے حرکت میں نے ڈالی دمہ، کیوں ڈالی اس بات میں پتہ چلے گا. میں نے اس کو اد او پڑھا، چونکہ جمع ہے تو واو الف لگ گیا، اد او، اد او، بلا لو، دعوت دے دو، شہداکم، شین ہے دال، اسی سے نکلا ہے یہ، شہدہ یا شہدو، شہدہ بھی ہوتا ہے، شہدہ بھی ہوتا ہے، دونوں ہی ہوتا ہے، دونوں ہی الگ الگ لفظ. تو بلا لو اپنے گواہوں کو، شہداکم، تم لوگ اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم، تم لوگ، صادقین، سچے ہو تم لوگ تو. صادقین میں نے بتایا تھا یہ نون لگ کے بھی جمع بنتا ہے، یہاں پر یہ نون لگایا گیا، صادقون کے بجائے صادقین لکھا گیا، کیوں لکھا گیا پتہ لگے گا بعد میں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لوگ، تم لوگ سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ. اگلی آیت، آیت نمبر 24، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ترجمہ، تو اگر تم لوگ نہ کر سکو اور تم لوگ ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو بچو آگ سے، وہ آگ، آگ مؤنث ہے، التی، وہ جو، جس کا ایندھن، وقود ایندھن، وقودها، اس آگ کا ایندھن، الناس، انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر، ایندھن، اس آگ کا ایندھن، ایندھن کس کو کہتے ہیں جس میں خود آگ پکڑتا ہے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. او عدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. لفظ میں آتا ہوں الگ الگ لفظ میں. فا، تو، ان، اگر، لم، نہیں، تفعلو، تفعلو، یہ لفظ فی عین لام ہے، فعلا، کرنا، اس سے یہاں پر واو الف لگا کے جمع کا صیغہ بنا اور تا لگا کر کے اس کو تم کے لیے استعمال کیا گیا. تم لوگ، تم لوگ، تفعلو، کر گزرو تم لوگ، ولن تفعلو، جب لن لگ گیا اس کے آگے، لن کے معنی بھی نہیں ہوتا ہے، تو جب لن لگ گیا پھر تفعلو کے آگے، اس کا مطلب ہرگز نہیں، اٹ از امپاسبل. لم کے معنی ہے نہیں، جب لن لگ گیا اسی لفظ کے آگے، لن لگ گیا تو اٹ از امپاسبل. لن تفعلو، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، لن تفعلو. فا، تو، اتقو، یہاں پر میں نے توڑ دیا اس لفظ کو، فا کو الگ کر دیا ہے، اتقو کو الگ کر دیا. پھر یہ امر کا صیغہ ہے، اتقو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ النار، آگ سے. لگا ہوا ہے، خاص آگ، جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے. التی، جو،
वकूद, वकूद का लफ्ज पढ़ चुके हैं पहले, काफ वाव दाल पिछली आयत नंबर, पिछले आयत में पढ़ा था हम लोगों ने, आयत नंबर 20 में या 19 में। वक़द यक़दू, ये ईंधन के लिए इस्तेमाल किया, मैंने वहां जलाने की लकड़ी के लिए कहा था, जलाने की लकड़ी ईंधन ही होती है। वकूद, हा जमीर आ रहा है किसके लिए? आग के लिए। वकूद उसका ईंधन, उस आग का ईंधन, अन्नास लोग, तमाम इंसान, वल हिजारा, हा जीम रा, हजर कहते हैं पत्थर को, हिजारा, हम लोग उर्दू में कहते हैं हाजर असवद। हाँ, जिन लोगों ने उम्रा हज किया वो जानते हैं हजर असवद। हजर क्या है? पत्थर। हजर के भी कई माने आएंगे। बहरहाल, ओ इद्दत, ओ इद्दत ये लफ्ज है, असल लफ्ज है ऐन दाल दाल, असल लफ्ज है, असल लफ्ज है ऐन दाल दाल, उसको अलिफ लगाया गया उसमें, अलिफ ऐन दाल दाल, अद्दा, अद्दा, ये पास्ट टेंस बन गया है अलिफ लगा के, 4 हुर्फी पास्ट टेंस बना। और उसके बाद ये जो आ रहा है मुजारा आ रहा है, ओ इद्दत। मैं गलत कह रहा हूं, ये मुजारा नहीं, मैंने आपको गलत कहा। ओ इद्दा के बाद ते लगा हुआ, ता। अगर आपको याद होगा कि ता कहाँ लगता है, अगर पीछे जमीर जो हम लोगों ने पढ़ी है अगर वहां याद होगा तो समझ में आ जाएगा। ये मुअन्नस के लिए आ रहा है। ओ इद्दत, वो तैयार की गई है, लिल काफिरीन, लाम हुर्फजर और अल काफिरीन, काफिरून की जगह काफिरीन क्यों हो गया? हुर्फजर की वजह से हो गया। अल काफिरीन, आयत नंबर 24। मेरे आगे बढ़ने का मैं नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता आप पर, नहीं अपने आप पर। मैं बूढ़ा आदमी हूं भाई, आप पर बोझ नहीं डालने की बात कर रहा हूं, मैं अपने आप पर बोझ डालने की बात कर रहा हूं। आप लोग तो माशाअल्लाह, आप लोगों की क्या बात। ये बताएं, ये सारा एक एक चीज समझ में आ गई आपके बाद जो बात मैंने कही है? कहीं पर कोई चीज, कोई बात रहती है, कहीं मेरी आवाज कट गई हो या कुछ और, तो प्लीज लेट मी नो। नहीं, आज का तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नेटवर्क ड्रॉप नहीं हुआ, आवाज बिल्कुल सही आ रही है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 24, यहाँ पर मैं जानबूझ के अपने पर बोझ नहीं डालने के लिए रुक रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं रुक जाऊंगा आयत नंबर 24 में। यहाँ जो बात कही गई वो क्या कही गई, एक बार ये कहना जरूरी समझता हूँ कि मैं बता दूं, यहाँ जो बात कही गई वो क्या कही गई। आयत नंबर 20 से 24 के दरमियान आयत नंबर 21 में कहा गया, ऐ लोगों, तमाम इंसान को, तमाम लोगों को मुखातिब है यह आयत। और गौर करें, कुरान में सबसे पहले अल्लाह ताला तमाम लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। अभी तक या अय्युहा कहीं नहीं आया, पहली बार आ रहा है या अय्युहा, ऐ कौन, अन्नास लोगों। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे, जिनको हम इल्म वाले कहते हैं, वो कहते हैं जी कुरान आम आदमी के समझने की चीज नहीं। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब कर रहे हैं, गौर करें। और ये पहली निदा है कुरान के अंदर जो तमाम इंसानों को मुखातिब कर रही है। अल्लाह ने कोई तशखीस नहीं बरती, ऐ उलमा नहीं कहा, ऐ अक्लमंदों नहीं कहा, ऐ ईमान वालों नहीं कहा, ऐ काफिरों वगैरह कुछ नहीं कहा। तमाम लोग, जिसमें ईमान वाले भी हैं, काफिर भी हैं, मुनाफिक भी हैं, सभी हैं। ऐ लोगों, तमाम लोग। क्या कहा जा रहा है कि गुलामी करो अपने रब की, गुलामी करो अपने रब की। ये वो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है और
انہیں بھی, ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے, شاید کہ امید ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ گے اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کی سزا سے, اللہ کی غلامی نہ کرنے کی نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. اگلی آیت میں کہا گیا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے, زمین پر تم چلتے پھرتے ہو, اور آسمان کو تم پر چھت کی طرح اوپر قائم کر دیا ہے, ایک عمارت کی طرح اوپر بنا دیا ہے. آج سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ یہ آسمان کتنے پرت ہیں ہم لوگوں کے کرۂ ارض کے چاروں طرف, جو ہمیں پتہ نہیں کن کن چیزوں سے بچا رہے ہیں. آج ہم اوزون لیئر وغیرہ کی بات کرتے ہیں, یہ سب سارا اٹس ناٹ ون لیئر, ایک پر ایک پتہ نہیں کتنا ہے جو سراؤنڈ کر رہا ہے ارتھ کو. یہ سب تفصیل ہے. بہرحال تو آسمان اوپر بنایا اور اس سے نازل کیا آسمان سے پانی, تو نکالا اس سے ہر قسم کے ثمرات, ہر قسم کے فائدے کی چیزیں, رزق لکم, بطور رزق تمہارے لیے, ہر قسم کی فائدے کی چیزیں جو تمہارے لیے رزق ہیں, تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والی ہیں. فلا تم مت بناؤ اللہ کا ہمسر کسی کو, اور تم جبکہ تم جان رہے ہو اس بات کو, یا جان چکے ہو اس بات کو, علم رکھتے ہو اس بات کی. فرعون نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, نمرود نے بھی کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں, کسی نے نہیں کہا ہے آج تک. کوئی انسان آج تک اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا ہے زمین پر کہ میں خدا ہوں. نہیں, لوگوں نے اسے خدا بنا دیا ہے. فرعون نے اپنے آپ کو الہ کہا تھا, میں الہ ہوں. بہرحال تو اس کا ہمسر مت بناؤ. اگلی آیت میں, اگر تم شک میں مبتلا ہو اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے غلام پر, اس میں دونوں چیزیں آ گئی, وہ غیب قرآن اور دوسری چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, سب کچھ آ گیا. جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے غلام پر. پھر کہا جا رہا ہے جو دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے, کہا یہاں پر کہا جا رہا ہے تو لے آؤ ایک صورت بنا کر. صورت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. قرآن کی ایک صورت کم سے کم آیات 3 ہے, اور اتفاق سے 3 صورتیں ہیں ایسی, 3 ہی صورتیں ہیں. تو ایک اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ, اس جیسی, اور اپنے گواہوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ. ظاہر ہے تم اللہ کو تو نہیں بلا سکتے, اپنے دوسرے گواہوں, اس لیے کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ ہم نے نازل کیا, تو اللہ کو بلا کے وہ کیسے گواہی دیں گے کہ نہیں یہ تم نے نازل کیا. اس کے علاوہ جس کو بلانا ہے بلا لو. اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن, یاد رکھیں ایندھن, آگ ایندھن کیا ہے؟ پیٹرول ایندھن ہے, گرسن تیل ایندھن ہے, وہ خود اپنے آپ آگ پکڑتا ہے. جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, یعنی انسان کو جلانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے, وہ تو خود ہی جلے گا. ایندھن ہے وہ, فیول. ایندھن کا ترجمہ انگریزی میں فیول ہے, جس کا فیول انسان اور پتھر. ہم جانتے ہیں پتھر آج فیول نہیں ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ فیول ہے, پتھر بھی فیول ہے, جو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے. اوکے, keep these in mind. میں جہاں تک آپ لوگوں کو لے جاؤں گا, جہاں پر جا کے میں چھوڑوں گا, وہاں پر میں آخر میں کچھ باتیں کہوں گا. ابھی آپ کو تھوڑا آگے اور لے جانا ہے, اور ڈیپینڈ آن بیچ میں تو کچھ دوسری ایسی چیزیں بھی آپ انشاءاللہ پیش کروں گا جو میں کہوں گا کہ نوٹ کریں وہ چیزیں بھی.
ممکن ہے اگلی بار کروں تھوڑا، اس لیے کہ وہ بھی تھوڑا معلومات اس کی طرف بھی ہونی چاہیے، یا ممکن ہے اس کے بعد کروں. بہرحال از اٹ کلیئر؟ شوڈ آئی اسٹاپ؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں گے قیامت تک کے لیے. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟